السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 68 ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، نماز کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کچھ نمازیں رہیں گی، جس میں شروعات ہے اشراق کی نماز، جسے عربی کے اندر صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک یہ نماز رہے گی۔ سب سے پہلی چیز، چاشت کی نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ تو چاشت کی نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جو سورج اگنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک ادا کی جاتی ہے۔ سورج کے اگنے سے لے کر زوال کے پہلے تک جس نماز کو ادا کیا جاتا ہے اسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے کچھ نام بھی آپ لکھ لیجئے، کیونکہ الگ الگ ناموں سے یہ نماز ہمارے یہاں پر جانی جاتی ہے، اور کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے ان ساری نمازوں کو الگ الگ نماز سمجھتے ہیں کہ چاشت الگ ہے، ضحیٰ الگ ہے، اشراق الگ ہے۔ اس لیے میں نام بھی بتا دوں کہ یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ تو اس نماز کے کچھ نام ضحیٰ، چاشت، اشراق اور اوابین، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ اشراق، چاشت، ضحیٰ، اوابین، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں، کیونکہ اوابین کو بھی ہمارے یہاں لوگ ایک الگ نماز سمجھتے ہیں آگے، حالانکہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ پر اب اتنا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ نماز جو سورج اگنے سے لے کر فجر کی آپ نے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، سورج پوری طرح اگ گیا۔ اب سورج جب پوری طرح اگ گیا تب سے لے کر زوال کے پہلے تک جس نماز کو ادا کیا جاتا ہے اسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ نام میں نے آپ کو بتائے، اشراق، ضحیٰ، چاشت اور اوابین، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ ایک ہی نماز کے یہ چار الگ الگ نام ہیں جو ہمارے پاس مشہور ہیں، ہم اسے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نماز کی فضیلت کیا ہے، یا صلاۃ الضحیٰ کی، چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز بڑی پیاری نماز ہے جس کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے، پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتے جب تک کہ سورج اگ نہ جائے، اور جب سورج اگتا تب آپ چاشت کی نماز کو گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ افضل نماز ہے، بڑی پیاری نماز ہے جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کی فضیلت میں سب سے پہلے نمبر پر یہ لکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ نماز، بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1097، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1097، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے مطلب یہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، صبح کے وقت 4 نماز تو میرے لیے ادا کر، میں تیرے لیے شام تک کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ صبح کے وقت میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، 2 کر کے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے لیے شام تک کافی ہو جاؤں گا، مطلب تیری حفاظت کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ جس کا ہمارے یہاں اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اب جو فجر ہی نہ پڑھے وہ چاشت کی نماز کہاں پڑھے گا؟ فرض نمازیں ہی ادا نہ کرے وہ نوافل کی طرف کیسے جائے گا؟ جبکہ یہ بڑی افضل نمازیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور اس کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول نہارک، کہ اپنے دن کی شروعات میں 4 رکعت میرے لیے ادا کر، میں شام تک کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔
یعنی تیرے سارے مسئلے، پریشانیاں، تکالیف، بیماری، آزاری، ہر چیز سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ نمبر 3، تیسری فضیلت، اللہ کے نبی کی وصیت ہے یہ نماز۔ اللہ کے نبی کی وصیت ہے یہ نماز۔ صحیح بخاری 1107، صحیح بخاری 1107، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، میں موت تک ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی اور موت تک میں ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر دن میں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 عربی کی تاریخ کے روزے، ایام 20 کے روزے، مہینے کے 3 روزے۔ نمبر 2، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ اور نمبر 3، نوم علی وتر، وتر پڑھ کر سونا۔ یہ 3 چیزیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، جب تک کہ میں مرنا جاؤں تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام 20 کے روزے، چاشت کی نماز، اور وتر پڑھ کے سونا، یعنی وتر کم سے کم ادا کرنا، اس کے بعد سونا۔ یہ 3 چیزوں کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، اور انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی فضیلت والی نماز ہے، سوچیے آپ یہ۔ نمبر 4، بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے یہ نماز صدقہ ہے۔ جو ہماری باڈی کے اندر جوڑ ہوتے ہیں نا، ہاتھ چلتے ہیں، جو موومنٹ جتنا بھی ہوتا ہے، جوڑ جو ہوتے ہیں، موومنٹ کی جگہ جو ہوتی ہے، اس کی طرف سے یہ صدقہ ہوتی ہے نماز۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 720، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کے جسم کے ہر حصے پر صدقہ ہے۔ تم میں سے ہر انسان کے جسم کے ہر حصے کا صدقہ ہے، یعنی اسے جسم کے ہر حصے کا صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھے، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، صدقہ ادا کرو، پیر چل رہے ہیں، صدقہ ادا کرو، منہ چل رہا ہے، صدقہ ادا کرو، باڈی کام کر رہی ہے، صدقہ ادا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر صبح انہیں صحت اور تندرستی دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح ہر انسان پر اس کے جسم کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر سبحان اللہ بولنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ بولنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ بولنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر بولنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری چیزیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولتے ہیں مطلب آپ نے صدقہ ادا کر دیا، الحمدللہ بولا صدقہ ادا کر دیا، لا الہ الا اللہ بولا صدقہ ادا کر دیا، اللہ اکبر بولا صدقہ ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کے لیے اپنے جسم کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ پر اینڈ میں ارشاد فرمایا وَيُجْزِي مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سب چیزوں کی طرف سے اگر ایک ہی صدقہ دینا چاہو تو 2 رکعت چاشت کی نماز صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان صبح کے وقت چاشت کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ سارے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے۔ کتنی پیاری نماز، کتنی پیاری فضیلت، کتنا بڑا عمل، اور ہم کتنے کوتاہ اس سلسلے کے اندر، ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر صبح چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ ان سب چیزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یعنی پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 720. تو ہمیں فرض نماز کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے کہ ہم فرض نمازیں ادا کریں، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کریں، پر 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جب ہم فجر کی نماز پڑھ لیں انتظار کریں جب سورج اگ جائے، جیسے ہی سورج اگ جائے ہمیں چاشت کی نماز بھی پڑھنا چاہیے. اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. آپ اس نماز کو ادا کرتے تھے، آپ کے صحابہ ادا کرتے تھے، اور آپ نے اسے بڑی فضیلت والی نماز بتایا ہے. اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے چاشت کی نماز کتنے رکعت پڑھی جائے گی. بھائی نماز تو یہ نارمل ہے، نفل، کیفیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جیسے نفل نماز پڑھتے ویسے ہی پڑھنا ہے اس کو، پر رکعت کتنی پڑھی جائے گی. تو چاشت کی نماز کے سلسلے میں جو الگ الگ روایتیں آتی ہیں اس کے اندر 2 رکعت کا تذکرہ ہے، 4 رکعت کا تذکرہ ہے، اور 8 رکعت کا تذکرہ ہے. تینوں میں سے آپ کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے صرف 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے 2 کر کے 4 پڑھ لیں، چاہے 2 کر کے 8 پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی یہ سبھی نمازیں آپ سے پڑھنا ثابت ہے. اوپر میں دلیلیں دے چکا ہوں جس کے اندر 4 کا بھی تذکرہ ہے اور 2 کا بھی تذکرہ ہے. صرف 8 کا تذکرہ نہیں، اس کی دلیل میں الگ سے لکھا دوں، صحیح بخاری 1105. اوپر دیکھیے میں نے حدیثیں آپ کو جو فضیلت میں بتائی نا، ایک میں 2 رکعت کا ذکر ہے اور ایک میں 4 رکعت کا ذکر ہے. تو 2 اور 4 کی دلیل تو آپ کو مل گئی، 8 کی دلیل بھی آپ لکھ لیجئے، صحیح بخاری 1105. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر آئے اور صبح کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، یعنی یہ چاشت کی نماز 8 رکعت نماز ادا کی. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر آئے اور آ کر آپ نے یہ 8 رکعت نماز ادا کی. تو اس سے پتا چلا کہ رکعت آپ چاہے 2 پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 کر کے 4 پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 کر کے آپ 8 پڑھ سکتے ہیں. تینوں چیزیں جائز ہیں، تینوں چیزیں ثابت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جتنی آپ کو طاقت ہے اتنی آپ ادا کر لیجئے، پر کم سے کم 2 رکعت کی عادت تو بنانا چاہیے. 2 رکعت تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نماز بہت فضیلت والی نماز ہے. اب اس کے بعد اوابین کس نماز کو کہا جاتا ہے، ایک بار اور کلیئر کر لیں، اوپر میں بتا چکا ہوں پھر اور کلیئر کر لیں. اوابین کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ 11 ساڑھے 11 بجے دن میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اوابین کی نماز ہے، اور کچھ لوگ مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک نماز پڑھتے ہیں اسے اوابین کہتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ 11 بجے پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں اوابین، اور کچھ مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھتے ہیں اوابین. اوابین کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے مغرب سے عشاء کے بیچ والی، وہ مرسل اور ضعیف روایت ہے. یہ لکھ لیں آپ پہلے کہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں اوابین کا جو ذکر آتا ہے وہ روایت ضعیف ہے، مرسل ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، روایت نمبر 748 صحیح مسلم کے مطابق، چاشت کی نماز کا وقت سورج اگنے سے لے کر زوال تک ہوتا ہے اور اسی کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 748 کے مطابق اوابین کی نماز اس صلاۃ الضحیٰ یا اشراق کی نماز کو کہا جاتا ہے جسے سورج اگنے سے لے کر زوال تک ادا کیا جاتا ہے. اس نماز کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. تو اگر اس سلسلے کے اندر دماغ میں کنفیوژن ہو، کیونکہ ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں وہاں پر کئی چیزیں جانتے ہیں آپ، عام ہونے پر عمل کیا جاتا ہے،
سالوں سے کر رہے, ان نے بتایا ان نے بتایا, دلیل ہو نہ ہو, پتا ہو نہ ہو, عمل کیا جاتا ہے, اور اس کے خلاف ہم کچھ برداشت بھی نہیں کر پاتے. جبکہ جب تک حدیث ہمارے سامنے نہ آ جائے, عمل کرنے کے اندر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر اوابین کی جو نماز ہے وہ یہی صلاۃ الضحیٰ یا اشراق کی نماز ہے, اسی کو اوابین کہا جاتا ہے. مغرب سے عشاء کے بیچ میں جو اوابین والا ورڈ آتا ہے وہ مرسل اور ضعیف روایت ہے, صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے بعد اگلی نماز جو آپ کے سامنے نہیں, اوابین کی اشراق کی نماز پوری میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی, فضیلت بتا دی, نام بتا دیے, رکعتیں بتا دی, وقت بتا دیا, تقریباً ساری چیزیں آپ کے سامنے اس میں آ گئی. اب اگلی نماز ہے حاجت کی نماز, جسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. گرچہ ان ناموں کے ساتھ میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ آگے جو میں نمازیں بتا رہا ہوں ان کے ناموں کا ذکر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ حدیث میں الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جس سے یہ نام پتہ چلتے ہیں, ورنہ اس نام کے ساتھ آپ کو یہ نماز حدیث میں نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈے صلاۃ الحاجت کہیں نہیں ملے گی, پر چونکہ حدیثوں کے اندر جس طریقے سے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ میں حاجت کا ورڈ یوز ہوا ہے, اس لیے اسے حاجت کی نماز کہا جاتا ہے, صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. تو آپ یہاں پر یہ پہلے کلیئر کر لیجئے گا, اوپر لکھ لیجئے گا کہ ان نمازوں کے نام باقاعدہ اس نماز کے ساتھ حدیثوں میں موجود نہیں ہے, پر چونکہ حدیث میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے جس سے وہ نام پتہ چلتا ہے, اس لیے ان ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے, تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو کہ آپ کے نوٹس کے اندر تو لکھا ہے صلاۃ الحاجت, تو کہاں ثابت ہے بتائیے. تو یہ کہیں اس نام کے ساتھ یہ چیز ثابت نہیں ہے. اب صلاۃ الحاجت کس نماز کو کہتے ہیں؟ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی پریشانی یا ضرورت پیش آ جائے, وہ وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا, اسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. کوئی بھی ضرورت ہو آپ کو, کاروبار کی, اولاد کی, کسی اور ٹینشن کی, پڑھائی کی, ایگزام کی, کسی بھی چیز کی جب آپ کو ٹینشن ہو, فکر ہو, آپ وضو بنا کر 2 رکعت نماز اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے پڑھیں, اسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. حاجت مطلب ضرورت. صلاۃ الحاجت کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے, مسند احمد جلد نمبر 6 پیج نمبر 443 پر ہے. جلد نمبر 6 پیج نمبر 443. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من توضع فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما اعطاه الله ما سأل معجلا ومؤخرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی انسان وضو بنائے اچھی طریقے سے, پھر 2 رکعت مکمل نماز پڑھے, وہ جو ضرورت چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر دے گا. تم میں سے اگر کوئی انسان اچھی طریقے سے وضو بنائے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کر دے گا. حاجت, ضرورت, جو بھی آپ کی ضرورت ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا. یہ اور اس جیسی جو احادیث آتی ہیں, ان کی بنیاد پر اس نماز کو صلاۃ الحاجت ضرورت کی نماز کہا جاتا ہے. کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہے ہیں, تو صلاۃ الحاجت کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے, کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں, آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اچھی طریقے سے وضو بنائیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا, اور آپ کے سوال یا آپ کی جو آپ چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے, وہ آپ کو انشاءاللہ عطا کرے گا. اس کے بعد توبہ کی نماز, جسے صلاۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نام حدیث میں موجود نہیں ہے, ہم سمجھنے کے لیے ان ناموں کا استعمال کر رہے ہیں. صلاۃ التوبہ, توبہ کی نماز. توبہ سے مراد, اس نماز سے مطلب مراد کیا ہے؟ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے استغفار کرنا چاہتا ہو, تو وضو بنا کر جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے توبہ کی نماز کہا جاتا ہے. انسان سے کوئی غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ التوبہ یا توبہ کی نماز کہا جاتا ہے. اس کی بھی آپ دلیل دیکھ لیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1399. کیونکہ میں نے کیا جتنی نمازیں ہو سکی سب کو جمع کر دیا آپ کے سامنے, فرض بھی بتا دیا, سنت موقدہ بھی بتا دیا, اور عام نفلی نمازیں اب آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ساری نمازیں آپ کے ذہن میں رہے, آپ کے سامنے رہے.
सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1399, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन अब्दिन यज़्निबु ज़ंबन फयुहसिनु अत-तहूर सुम्मा यक़ूमु फयुसल्ली रकअतैन सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह इल्ला गफ़रल्लाहु लहू। बड़ी प्यारी रिवायत। तुम में से अगर कोई बंदा कोई गुनाह कर ले, गुनाह करने के बाद अच्छी तरीके से वजू बनाए, फिर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तुम में से कोई इंसान गुनाह करे, गुनाह करने के बाद अच्छी तरीके से वजू बनाए, फिर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगे, तो रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाहों के आदी बने रहे, बार बार सोचे नमाज पढ़ के गुनाह माफ हो जाएंगे। गुनाहों की माफी का सबसे पहला शर्त यह है कि आदमी आगे ना करने का इरादा करे, निदामत और शर्मिंदगी रखे, गुनाह का एहसास रखे। वरना ऐसा नहीं कि हमने तो सुना था सलातुत तौबा, तो हम तो जब गुनाह करते 2 रकात पढ़ लेते, ऐसे काम नहीं चलता। ये इसरार, ये उसके ऊपर जमना है और ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन अगर गलती हो जाए, बंदा नादिम है, शर्मिंदा है, अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहता है, तो अगर अच्छी तरीके से वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़कर तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करता है। ये भी 2 रकात नमाज जिसे तौबा की नमाज कहा जाता है। उसके बाद एक नमाज हमारे यहां पढ़ी जाती है तहियतुल वजू, वजू की 2 रकात, वजू की 2 रकात। इसका भी नाम इस तरीके से हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, पर जिक्र मौजूद है। जैसे ऊपर हाजत का जिक्र है तो सलातुल हाजत बोल दिया गया उसको, तौबा का जिक्र है तो तौबा की नमाज बोल दिया गया उसको, वैसे ही यहां पर वजू का जिक्र है इसलिए इसको वजू की नमाज बोल दिया गया। तहियतुल वजू भी लोग इसे कहते हैं। जब वजू बनाए, अगर मुमकिन हो तो हर वजू के बाद 2 रकात नमाज कम से कम पढ़ना चाहिए, इसे वजू की नमाज कहा जाता है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 1081, बड़ी प्यारी बड़ी अजीम रिवायत जो इससे पहले भी मैं आपके सामने वो अमाल जिनसे गुनाह माफ होते हैं उसके अंदर जिक्र कर चुका हूं। हजरत बिलाल की मशहूर रिवायत, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, हद्दिसनी बिअरजा अमलिन अमलतहु फिल इस्लाम, तू मुझे सबसे प्यारा अपना वो अमल बता जो तूने इस्लाम के अंदर किया, क्योंकि मैंने जन्नत में मेरे आगे तेरे कदमों की आहट को सुना। मैं जन्नत जब दिखाने लेकर गया तो तेरे कदमों की आहट को मैंने जन्नत के अंदर सुना। तो बिलाल तेरा अमल बता, कौन सा अमल है तेरा अमल बता। तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अततहरु तुहूरन फी साअतिन मिन लैलिन औ नहार, रात और दिन में किसी भी वक्त जब मैं वजू बनाता हूं, मतलब मैं वजू से ही रहता हूं, जब वजू टूटा वजू बनाता हूं, तो रात और दिन में जब भी कभी मैं वजू बनाता हूं, वजू बनाने के फौरन बाद कुछ नमाज पढ़ता हूं जितनी अल्लाह मुझे ताकत दे। यानी वजू के बाद 2 रकात 4 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है उतनी मैं नफिल पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही तेरा अमल है जिसने तुझे जन्नती बना दिया। पाक रहना, साफ रहना, बावजू रहना। यहां वजू तो छोड़िए, गुस्ल के ही ठिकाने नहीं है लोगों के। जनाजे की नमाज में जाइए, कंधे लगाने के लिए लाइन में जगह नहीं मिलती, और जब नमाज खड़ी होती है तो 4-5 सफे मुश्किल से बनती है और मजमा ढेर लोगों का रहता है। मर्द हजरात हैं पर नमाज की कंडीशन में नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? नापाक हैं, बेवजू हैं, गुस्ल नहीं है, न जाने क्या क्या मसाइल और चीजें हैं उनके साथ। ताज्जुब होता है ऐसे मुसलमानों पर कि जो पाक ना रह पाए वो अल्लाह को क्या राजी करेगा, दुनिया को क्या राजी करेगा। इतनी बड़ी फजीलत है इस वजू की कि हज़रत बिलाल हबशी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तूने सबसे अच्छा अमल इस्लाम के अंदर कौन सा किया बता, क्योंकि जन्नत में मैंने तेरे कदमों की आहट को सुना। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात और दिन में जब भी कभी वजू उठता है वजू बनाता हूं और उसके बाद जितनी अल्लाह ताकत दे नफिल नमाजें पढ़ लेता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरे इस अमल ने तुझे जन्नती बना दिया। यानी वजू के बाद भी कम से कम भी 2 रकात आदमी को नमाज पढ़ना चाहिए और अपने आप को हमेशा पाकीज़ा, साफ सुथरा, बावजू रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बावजू रहना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद।
اس کے بعد اگلی نماز تحیت المسجد. تحیت المسجد اس نماز کا بھی وہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نام ایسا موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث میں ذکر موجود ہے، اس بنیاد پر اس نماز کو تحیت المسجد یعنی مسجد کی نماز کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1163 1163 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ تم میں سے جب کوئی مسجد کے اندر آئے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. جب بھی مسجد جاؤ، جب بھی مسجد میں انٹری کرو، جاتے ہی ڈائریکٹ مت بیٹھو بلکہ 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو. تو یہ 2 رکعت کون سی ہو گئی؟ مسجد کی نماز. لیکن ہاں فرض نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ کو فرض ادا کرنی ہے، سنت ادا کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام حالت میں مسجد جا رہے ہو، جب آپ کو نماز ادا نہیں کرنی ہے، کسی کام سے گئے ہو، تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے. ورنہ فرض ہو تو ایسا نہیں کہ فرض نماز چل رہی ہے، آپ تحیت المسجد پہلے پڑھ رہے ہیں پھر فرض پڑھ رہے ہیں. فرض ہے تو فرض ہی پڑھنا ہے، امام کے ساتھ ہے تو امام کے ساتھ والی نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر اکیلے گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں، مسجد میں جماعت نہیں چل رہی ہے، تو اس وقت میں جب تک آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں تب تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ مسجد کی نماز ہے جسے ہمارے یہاں پر تحیت المسجد بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی نماز ہے خوف کی نماز. یہ آج کی آخری نماز رہے گی، کیونکہ اس کے بعد جنازے کے احکامات آئیں گے نمازوں کے اندر، تو وہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، وہ تقریباً 3-4 درس ہمارا چلے گا. جنازے کے احکامات اس میں کوشش کروں گا غسل کا طریقہ بھی بتا دوں اور جنازے کا بھی بتا دوں، تاکہ ہم سب آگے بڑھیں غسل دینے کے لیے. ورنہ گھر میں انتقال ہوتا ہے، مولوی صاحب کا انتظار ہوتا رہتا چاہے 2 گھنٹے ہو جائیں. اصل کام ہے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، کہ انہیں ہی عمل کرنا چاہیے، میت کو غسل دینا چاہیے، جنازے کے احکامات کو جاننا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا. آخری مختصر سی نماز ہے خوف کی نماز. اس نماز سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ جنگ کے اندر ہوں، دشمن آپ کے سامنے ہوں، اس وقت میں فرض نماز کو جو آدھا کر کے پڑھا جاتا ہے اسے خوف کی نماز کہا جاتا ہے. آپ جنگ کی حالت میں ہوں، دشمن آپ کے سامنے ہو، اس حالت میں جب فرض نماز کو آدھا کر کے پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے خوف کی نماز کہا جاتا ہے، اور عربی میں صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. دشمن کی صف لگی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. گھومتے ہوئے لوگ، گھروں میں رہنے والے لوگ، بنا پریشانی زندگی گزارنے والے لوگ، کاروبار تجارت میں رہنے والے لوگ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جنگ کی حالت میں جب دشمن سامنے ہو تب بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے. اور آپ اگر عام حالتوں میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا گنہگار بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کتنا بڑا جواب دینا پڑے گا. صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، جس کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 102 کے اندر موجود ہے. ترجمہ آپ قرآن سے لکھ لیجئے گا، سورہ نساء آیت نمبر 102، اور حدیث بھی لکھ لیجئے طریقے کے سلسلے میں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے. اس کا مختصر سا بڑا شارٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ صلاۃ الخوف کے 6 سے زیادہ طریقے ہیں، میں ایک ہی آپ کو بتا رہا ہوں صرف. صلاۃ الخوف کا طریقہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4130، صحیح بخاری 4130، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر نماز پڑھائی. آپ امام بن کر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، آدھے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آدھے لوگ کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے. سمجھیے گا، آپ پہلے صف کے 2 حصے کر دیے جائیں گے، آپ کے لوگوں کے 2 حصے کر دیے جائیں گے. آدھے لوگ جنگ میں رہیں گے اور آدھے لوگ نماز ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر نماز پڑھائی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آدھے لوگ آپ کے پیچھے آئے،
سب سے پہلے آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی. اب 1 رکعت نماز پڑھا کر جیسے امام کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے. جو آپ کے پیچھے مقتدی تھے انہوں نے کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور سلام پھیر کر چلے گئے. اب امام بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں. جو نماز پڑھ چکے ہیں اب وہ جنگ کرنے گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی تھی وہ واپس آئے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے. پھر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر انہیں 1 رکعت پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر دیا، اور مقتدیوں نے 1 رکعت پوری کر کے سلام پھیرا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس طریقے سے حدیث بتائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں 5-6 طریقے اور ہیں تقریباً. میں ایک بار طریقہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. امام نماز پڑھانے کھڑا ہوگا، آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آدھے جنگ کریں گے. اب امام جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پہلے 1 رکعت پڑھائے گا اور 1 رکعت سے کھڑے نہ ہوتے ہوئے وہیں بیٹھا رہے گا. پر مقتدی کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر 1 رکعت اپنی خود پوری کریں گے، سلام پھیر کر چلے جائیں گے. جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ آئیں گے، امام کے پیچھے بیٹھ جائیں گے. پھر امام کھڑے ہو کر انہیں 1 رکعت پڑھائیں گے اور سلام پھیر دیں گے، کیونکہ امام کی 2 ہو جائے گی، اور پیچھے والے مقتدی اپنی بچی ہوئی 1 رکعت پوری کریں گے. یہ طریقہ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا ہے کہ جب جنگ چل رہی ہو، دشمن آپ کے سامنے ہو، اس حالت کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ، ایک امام رہے گا پر 1 رکعت وہ ایک جماعت کو پڑھائے گا، 1 رکعت ایک جماعت کو پڑھائے گا، اور یہ جماعت اپنی بچی ہوئی 1 رکعت خود پوری کریں گے اور سلام پھیر کر اپنے کام پر دوبارہ چلے جائیں گے. یہ مختصر سی وہ نمازیں جو نفل نمازیں ہیں ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اشراق کی نماز، حاجت کی نماز، توبہ کی نماز، وضو کی نماز، مسجد کی نماز، خوف کی نماز. اب انشاءاللہ کل جو ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا بڑا پیارا ٹاپک ہے انشاءاللہ، وہ بھی بیمار کی عیادت کے فضیلت اور آداب. کیونکہ ہم جنازے کی طرف اب گئے، جنازے کی نماز کی طرف، تو جنازے تک جانے سے پہلے بیماری کا ذکر آئے گا. بیمار کی عیادت کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ہاسپٹل ملنے جانا، گھر ملنے جانا، بیماروں سے ملنے جانا. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تقریباً 9 دلیلیں رکھوں گا اور 9 فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد بیمار سے جب آپ ملنے جائیں تو اس سے دعا کیا دیں، بیمار سے ملنے جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اور خود بیمار اسے اللہ تعالیٰ کیا کیا فائدے دیتا ہے، جو حالانکہ میں سیٹرڈے کے ٹاپک میں رکھ چکا ہوں. وہ والی بات بھی آگے آنے والے درس میں، کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چل رہی ہے، اس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو، معاملات کو قبول فرما. اے اللہ تو نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.